اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شیدائے محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ جس کا ترجمہ ہے، ان کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مزید جانکاری دی۔ اللہ کی طرف سے ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کی حکمرانی کے دوران آپ کو وہ صندوق واپس ملے گا جس میں اللہ کی رحمت ہے اور جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کی تبرکات ہے، جسے فرشتوں کو لانے کا حکم ہے۔ بے شک یہ صاف علامت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر وراثت میں آپ کی اولاد کو ایک کے بعد دوسرے کو اس طرح ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسماعیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من اور سلوا تھے۔ اس کے علاوہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی صورتیں اور خلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور برکت والا صندوق تھا۔ جب بنی اسرائیل کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کو دیکھ کر، ان کے دبدبوں کو دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینے میں دل دھڑکنے لگتے، تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس صندوق میں ایسی برکتوں اور رحمتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور سینوں میں دھڑکتے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر یہ صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی فتح مبین کی بشارت میں عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکت اور رحمت کا خزانہ تھا اور خدائی فتح کے نازل ہونے کا نہایت پاک اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں پڑ گئے اور ان لوگوں میں ظلم و نافرمانی اور بے وفائی اور جرم کا دور آنے لگا، تو ان کی بدعمالیوں کی بد نصیبی سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس برکت والے صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس کو نجاستوں کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں پھنس گئی۔ اس کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت واپس مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا
جبکہ انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ ان کی یہ شرط تھی کہ وہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ تابوت سکینہ آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر راضی ہو گئے۔